بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 99 ہے، جس کا عنوان ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مسنى قال حدثنا يحيى وهو القطان قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو أسامة وابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ فلیس منا مختلف روایات میں مختلف مواقع پر آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے یہ گناہ کیا وہ ہماری جماعت سے نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کبیرہ گناہ کرے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے گناہ کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر فلیس منا کے کچھ جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کو حلال سمجھ کر کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کو سمجھتے ہوئے اور نادم ہو کر کرتا ہے تو وہ صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، کفر کا نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام اسلوب حکمت پر مبنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس جملے کے ذریعے مسلمانوں کو گناہ سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے تاکہ وہ گناہ سے بچ کر اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں فلیس منا کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص دین سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس شعبے میں مسلمانوں کی طرح نہیں رہتا، یعنی اس خاص معاملے میں وہ مسلمانوں کے اصول کے مطابق نہیں ہے، پورے دین سے باہر نہیں نکلتا۔ اس کے علاوہ حمل علینا السلاح کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کے لیے بغاوت کرتا ہے تو اس پر سخت سزا ہے، اگر وہ حق کی حمایت کے لیے بغاوت کرے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ اس حدیث میں اسلحہ اٹھانے کا مطلب لڑائی اور قتل ہے جو بغاوت کے لیے کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر حکمت کلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس گناہ سے بچایا ہے۔ فلیس منا کی مزید وضاحت عربی حوالوں کے ساتھ اگلے صفحات کے اندر پیش کی جائے گی۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں: زہیر بن حرب، محمد بن مسنہ، یحییٰ جن کا مکمل نام ہے یحییٰ بن سعید بن فروخ القطان، چوتھے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، پانچویں ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ بن زید، اور چھٹے ہیں ابن نمیر عبداللہ ابن نمیر، ساتویں ہیں عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور آٹھویں ہیں مالک بن انس الامام الحجہ الفقی امام دار الہجرہ، اور نامے ہیں نافع جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام تھے، الثقۃ الثبت، اور 10ویں ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر بن خطاب العدوی الصحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہما۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے اور اعلیٰ ترین اسناد میں سے ایک سند ہے۔ اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں سوائے 2 اساتذہ کرام کے، زہیر اور ابن ابی شیبہ، اور اس میں مدنی فقیہ راویوں کا تسلسل ہے عبید اللہ سے لے کر مالک تک، اور بقیہ حضرات کوفی ہیں، اور اس میں 2 مربع ہائے تحویل کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اس مذکورہ حدیث کی جو سند ہے اس میں مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مطلق طور پر اصح الاسانید شمار ہوتی ہے،
اور بعض حضرات نے 2 مزید ناموں کا اضافہ کیا ہے، الشافعی اور احمد، تو پھر اصح الاسانید بنے گی احمد عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ اور روایت کے اندر وہو القطان، یہ وہو کا اضافہ کیا ہے اس لیے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب نے لفظ قطان کا اضافہ نہیں کیا تھا، یہ اضافہ چونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے، اس لیے وہو القطان کہہ کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس اضافے کی طرف اشارہ کیا۔ اور اس میں جو صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ عبادلہ اربع میں سے ایک ہیں، مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور وہ صحابہ کرام جو فتویٰ کے ساتھ مشہور تھے ان میں سے ایک ہیں۔ اس باب کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 احادیث کو ذکر کیا ہے، اور وہ تینوں احادیث ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہیں۔ تو پہلی حدیث کی شرح میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حمل علینا، تو علینا سے مراد صرف مسلمان ہیں یا ملک کے تمام باشندے؟ چارے فرماتے ہیں کہ علینا کے اندر ذمی اور مستأمنین بھی شامل ہیں، یا پھر علینا سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کو امن حاصل ہو، چاہے تو اس کو ایمان کی وجہ سے امن حاصل ہے، چاہے ذمی ہونے کی وجہ سے، چاہے مستأمن ہونے کی وجہ سے امن حاصل ہے۔ تو بہرحال علینا سے مراد تمام وہ افراد ہیں جو ملک کے باشندے ہوں۔ اور سلاح کا لفظ آیا، اگلی روایت کے اندر آ رہا ہے من صلی علینا السیف، جس نے ہم پر تلوار کھینچی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علینا سے مراد اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مراد لے رہے ہیں یا اپنے علاوہ صرف مسلمان مراد لے رہے ہیں، تو اس شخص کے کفر میں تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ علیہ السلام سے لڑائی کرے، تو لہذا فلیس منا کا مطلب ہوگا کہ وہ پھر مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ عام مسلمانوں سے جو لڑے، تو اس کے اندر اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، اگر وہ عام مسلمانوں سے بغیر کسی ان کے قصور کے لڑائی کو حلال سمجھتا ہو، تو ظاہری بات ہے عام مسلمانوں سے لڑنا تو حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے، تو لہذا حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں بھی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا فلیس منا کا مطلب ہوگا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور اس لڑائی کو حلال نہیں سمجھتا، تو فلیس منا کا مطلب ہوگا کہ وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، جس کی مزید وضاحت اگلے صفحات کے اندر آ جائے گی۔ اور یہاں جو فرمایا کہ من حمل علینا السلاح، تو حمل سلاح سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ان کو ناحق قتل کرنے کے لیے جو اسلحہ اٹھائے، کیونکہ اس میں وہ خام خواہ مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے، مرعوب کر رہا ہے۔ لیکن اگر اسلحہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اٹھایا جائے تو ایسا شخص اس وعید کے اندر داخل نہیں ہوگا، کیونکہ پھر یحملہ لہم، پھر تو وہ مسلمانوں کے نفع کے لیے اسلحہ اٹھا رہا ہے، نہ کہ مسلمانوں کے خلاف۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھانے سے مراد یہاں لڑائی کرنا ہے۔ یہاں امام قرطبی رحم اللہ کے حوالے سے فلیس منا کی مزید وضاحت آ رہی ہے۔ اہل حق کا مذہب پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کبیرہ گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ شرک کرے، لہذا اس بنا پر فلیس منا کا مطلب ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے راستے پر نہیں ہے، وہ ہماری شریعت پر نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی سنت اور شریعت کا تقاضا آپس میں ملاپ ہے، آپس میں جوڑ پیدا کرنا ہے، محبتوں کو رواج دینا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ترس کھانا ہے، نہ کہ قطع تعلقی، نہ کہ مسلمانوں سے لڑنا۔ جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ من غشنا فلیس منا، تو جیسے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اسی طرح من حمل علینا السلاح فلیس منا کا بھی یہی مطلب ہے۔ اور اس طریقے سے فلیس منا کہہ کر اعلیٰ طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ ہے تاکہ انسان ایسے کاموں سے رکے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے والد اپنے بیٹے کو کہہ دے اذا سلک غیر سبیلہ لست منک ولست منی، کہ اگر وہ میرے راستے پر نہیں ہے تو باپ کہہ دے کہ میں تیرے سے نہیں اور تو مجھ سے نہیں، یعنی تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ تم میری سیرت پر عمل نہیں کر رہے اور میرے بتائے ہوئے راستے کے اوپر نہیں چل رہے، لہذا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے،
تو اس جملے کا جو مطلب ہوتا ہے وہی فلیس منا کا یہاں مطلب ہے۔ اس عبارت میں امام نووی رحمہ اللہ کے حوالے سے وہی تشریح کی جا رہی ہے جو سابقہ صفحے کے اندر کی گئی تھی، کہ وہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنہ اور فقہا کا مذہب یہی ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف ناحق اسلحہ اٹھائے گا اور اس میں کوئی تعویل بھی نہ کر رہا ہو، یعنی وہ اسلحہ اٹھانے کو حلال نہ سمجھ رہا ہو، تو پھر تو وہ گنہگار ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں کہلائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر جو آیا ہے فلیس منا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھانے کو حلال سمجھتا ہو اور تعویل کوئی نہ کر رہا ہو۔ اور یہاں فتح الباری کے حوالے سے بھی یہی وضاحت کی گئی ہے کہ فلیس منا کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ لیس علی طریقتنا، یا مطلب ہوگا لیس متبعا لطریقتنا، کیونکہ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اس کے لیے قتال کرے، یعنی اس کی حفاظت کرے، نہ یہ کہ اسلحہ اٹھا کر خام خواہ ان کو ڈرائے اور ان کو قتل کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتب کے اندر روایت کیا ہے۔ جہاں اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ناحق مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھانا حرام ہے اور خام خواہ مسلمانوں کو ڈرانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کی عزت اور حرمت کس قدر زیادہ ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھائے گا جبکہ اس کو اسلحہ اٹھانے کا حق نہیں تھا، تو وہ خود مباح الدم ہو جائے گا اور اس کو پکڑا جائے گا اور اس کے اوپر سزا جاری کی جائے گی تاکہ بقیہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ اور اگرچہ فلیس منا کی تعویلات کر دی گئی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری شریعت پر، ہمارے راستے پر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے کہ اس کے اندر کس درجے کی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے۔ پاک میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو بھی شخص ایسی حرکت کرتا ہے اس کے لیے اس حدیث پاک میں ایک واضح طور پر وعید موجود ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابن نمیر قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى علينا السيف فليس منا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے خلاف تلوار کھینچی وہ ہم میں سے نہیں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں: ابو بکر ابن ابی شیبہ، ابن نمیر، محمد بن عبداللہ ابن نمیر الحمدانی، ثقۃ حافظ فاضل۔ تیسرے ہیں مصعب بن المقدام الخشعمی، چوتھے ہیں عکرمہ بن عمار العجلی، ثقۃ، اور پانچویں ہیں ایاس بن سلمہ بن الاقوع الاسلمی، اور چھٹے ہیں ان کے والد گرامی سلمہ بن عمر بن اقوع۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث، عنعنہ، یہ دونوں صیغے موجود ہیں، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں ایک تابعی سے روایت کرتے ہیں، عکرمہ حضرت ایاس سے روایت کرتے ہیں، اسی طرح ابن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ اور اس روایت کے اندر جو 2 صحابہ کرام کا تذکرہ ہے ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ وہ انتہائی بہادر تھے، دوڑنے کے اندر گھوڑے کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے، اور جو غطفان والا واقعہ ہوا تھا کہ ایک قبیلے نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لوٹ لیا تھا، تو یہ اکیلے حضرت سلمہ ابن اقوع رضی اللہ عنہ صحابی تھے جو دوڑ کے اندر مشہور تھے۔ انہوں نے اکیلے نے اس پوری ٹیم کا، اس پوری جماعت کا مقابلہ کیا اور سارے اونٹ ان سے واپس لے لیے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں۔ دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعبد اللہ بن براد الاشعری وابو قریب قالوا حدثنا ابو سامۃ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں: ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن براد الاشعری صدوق، ابو قریب، ابو اسامہ، برید بن عبداللہ ابن ابی بردہ، ابو بردہ ابن ابی موسیٰ الاشعری، اور 7ویں ہیں ابو موسیٰ الاشعری جن کا نام تھا عبداللہ بن قیس بن سلیم
بن حزار الصحابی الشہیر، جو 50 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں۔ اس میں کوفی ثقہ راویوں کا تسلسل ہے اور کنیتوں کا تسلسل ہے، اور اس میں راوی اپنے دادا سے اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والی چند فوائد ہیں، بھی چند فوائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئی سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔